وبركاته. الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله العلي العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں مدح اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں. آئیے ہم سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا دافع جملہ بلا شافع روز جزا یعنی حضور احمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرما لیں. پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کے سامنے اولاد غوث اعظم حضور سید حسان میاں صاحب قبلہ اس وقت یا اب سے شام کو اس دیار کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جس دیار کی شان یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آیا کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہر انسان کا ہر مسلمان کا بس یوں سمجھو کہ ایک خواب ایک کوشش ایک ضد و جہد یہی رہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے حضور کا روزہ دیکھنے کو ملے. ایک مومن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حضور کا روزہ دیکھنے کو مل جائے. اور میں آپ کو بتاؤں سچی بات یہ ہے حضور کا روزہ ہر ایک کو دیکھنے کو ملتا بھی نہیں ہے. کائنات میں دنیا میں دولت والے بھی بہت سارے ہیں، پیسے والے بہت سارے ہیں، لیکن بڑی بڑی دولت ہونے کے باوجود حضور کا روزہ دیکھنے کو نہیں ملتا. حضور کا روزہ انہی کو دیکھنے کو ملتا کہ مصطفیٰ جسے چاہتے ہیں بلانا، اشارہ جس کی طرف حضور کا ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ دولت ہونے کے بعد بھی انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھے رہے اس کے بعد کہ حضور نہیں بلاتے، تو یہ تو عقل مندی نہیں ہے، بلکہ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ کچھ دل میں خواہش ہو حضور کا روزہ دیکھنے کی، اپنی طرف سے کوششیں ہونا. جب اپنی طرف سے کوششیں ہوتی ہیں، اور ایک بات میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں ہر ایک کو مصطفیٰ کا روزہ دیکھنے کو نہیں ملتا صاحب. جتنے بھی حضور کا روزہ دیکھنے کے لیے جاتے گئے نہ جانے کتنی رات انہوں نے حضور کے مدینہ دیکھنے کے لیے آنسو بہائے ہیں، نہ جانے کتنی رات بس خواہش ایک رہی ہے. شام کو جب ایک بندہ مومن لیٹتا ہے بس خواہش یہ رہتی ہے زندگی میں کچھ دیکھنے کو ملے یا نہ ملے، بس مصطفیٰ کا روزہ دیکھنے کو مل جائے. جب بندے کی تڑپ یہ رہتی ہے، جب بندے کی خواہش یہ رہتی ہے کچھ بھی دیکھنے کو ملے یا نہ ملے، بس مصطفیٰ کا روزہ دیکھنے کو مل جائے. جب راتوں میں رو رو کر کے تکیے بھگوئے جاتے ہیں تب حضور کا روزہ دیکھنے کو ملتا ہے. ہر ایک کو مصطفیٰ کا شہر دیکھنے نہیں ملتا. پیسے والے بہت پائے جاتے ہیں، دولت والے بہت پائے جاتے ہیں، مصطفیٰ کا روزہ وہی دیکھتے ہیں مصطفیٰ کا اشارہ جس کی طرف ہو جاتا ہے. اور مصطفیٰ کا روزہ دیکھنے کے لیے جب کوئی مومن جاتا ہے اور مصطفیٰ کے روزے پر جب اس کی نظر پڑتی ہے حالات وہی ہوتے ہیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پھر وہ کہتا ہے جب حضور کا روزہ دیکھ لیتا ہے پھر دنیا کا بالوں سے للکار کے کہتا ہے وہ تاج محل دیکھنے والوں، وہ لال قلعہ دیکھنے والوں، خدا کی قسم کتنا کتنا پیسہ لگا کر کے دیکھنے جاتے ہو، خدا کبھی توفیق دینا تو مصطفیٰ کے روزے کو دیکھ لینا. مصطفیٰ کے روزے پر جب بندے کی نظر پڑتی ہے خدا کی قسم طبیعت یہی چاہتی ہے کہ نظر ہماری حضور کے روزے سے نہ ہٹے. بس
اور ملتا حضور کا روزہ. ایک بات مجھے کوئی گفتگو نہیں کرنا لمبی چوڑی، اس لیے کہ حکم تھا سید صاحب کا، اس لیے میں حاضر ہوں اور کچھ خراج پیش کر دیتا ہوں. جب آ گیا ہوں تو سنیں آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ مبارک روزہ، اور اس کے تعلق سے جب لکھا نا ہمارے بڑے بڑے علماء نے، علماء یہاں پر بھی تشریف فرمائے میرے سارے بڑے، آپ نے بارہا سنا ہوگا حضور کے روزے پر جب جائیں نا بندہ حضور کے روزے پر، تو سب سے اہم چیز نا ادب کو اپنے اوپر فرض کر لے. بلکہ علامہ امجد علی اعظمی صاحب نے جب ادب گنانا شروع کیا نا مصطفیٰ کے روزے کا، تو آپ فرمانے لگے جب حضور کے روزے پر جاؤ نا تو حالت وہی ہونا چاہیے جو ایک غلام کی حالت ایک بادشاہ کے سامنے ہوتی ہے. اور فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے جب غلام جاتا ہے نا تو اس کا سر تو جھک جاتا ہے، لیکن دل ہر ایک بادشاہ کے سامنے نہیں جھکتا. لیکن آپ فرماتے ہیں جہاں پر سر ادب سے جھکا ہو نا وہاں پر دل بھی ادب کے ساتھ جھکا ہو. اور اس نیت سے مصطفیٰ کے روزے پر جائے نا کہ جیسا امام قسطلانی نے فرمایا نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب تک مزار کے باہر تھے نا ظاہری طور پہ مصطفیٰ حیات تھے، اس کے تعلق سے تو قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آواز بلند نہیں کرنا ہے. لیکن امام قسطلانی فرماتے ہیں اب جب مصطفیٰ تربت مبارک کے اندر لیٹے ہوئے گے تو ہرگز یہ نہیں سمجھنا ہے کہ مصطفیٰ ہمیں سنتے نہیں ہے یا مصطفیٰ ہمیں دیکھتے نہیں ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ، کہتے ہیں مصطفیٰ کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں. جیسے مصطفیٰ کل دیکھتے تھے ویسے مصطفیٰ آج بھی دیکھتے ہیں. ادب کے ساتھ جانا ہے، جہاں پر سر جھکا ہو ادب سے وہاں پر دل بھی جھکا ہو. اور امام اہل سنت نے تو ادب بیان کرتے کرتے یہ تک کہہ دیا، آپ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. وہ حضور کا روزہ ہے کہ وہاں پر نہ تو آواز بلند کرنا ہے نہ قدموں کی آہٹ بلند کرنا ہے. وہ حضور کا دربار کہ وہاں پر بڑے ادب کے ساتھ جانا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا شہر ہے، وہ ایسا روزہ ہے. امام اہل سنت گئے نا، بس آخری بات میں کرنے لگا ہوں، ذرا سمجھ میں آتا ہو تو بول دیں سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت بھی گئے، بہت سارے جاتے ہیں دیکھنے والے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ زندگی میں کم از کم ہر مومن کو ایک مرتبہ حضور کا روزہ ضرور دکھائے. بس خواہش یہ رہتی ہے. میرے اعلیٰ حضرت بھی گئے حضور کا روزہ دیکھنے کے لیے. جب پہنچے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہر میں، آپ نے دیکھا باب جبریل کو دیکھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک گنبد خضرا کو دیکھا. اب آنکھیں ٹکی ہوئی ہیں اس لیے کہ حضور کا روزہ ہی ایسا ہے ایک نظر کسی کے پڑے نا تو ہٹانے کا دل نہیں چاہتا. ساری دنیا کی رونقیں بندہ بھول جاتا ہے، بس مصطفیٰ کا روزہ بس جاتا ہے. ایسا وہ خوبصورت، اور ہو کیوں نہ خوبصورت بھائی، کیوں نہ خوبصورت ہو، اس لیے کہ کونین کا والی تشریف فرما کے وہاں پر کیوں نہ ہو. مصطفیٰ کریم علیہ السلام امام اہل سنت گئے، آپ نے دیکھا حضور کا مبارک گنبد خضرا. آپ نے دیکھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہر میں جانے کے بعد حجرہ عائشہ کو آپ نے دیکھا، مسجد نبوی شریف کو آپ نے ملاحظہ کیا. اعلیٰ حضرت سرکار بیٹھے نا تو خواہش جاگی یا رسول اللہ گنبد خضرا بھی آپ کا دیکھ لیا، آپ کا مبارک شہر بھی دیکھ لیا، جہاں آپ نے مبارک آنکھیں کھولی وہ مکہ شریف بھی میں نے دیکھ لیا. یا رسول اللہ خواہش ہے احمد رضا کی کہ مصطفیٰ آپ کا چہرہ بھی احمد رضا دیکھ لے. آپ کا چہرہ بھی، میں نے شروع میں کہا تھا ہر ایک کو دیکھنے کو نہیں ملتا، جب محبت ہوتی ہے تب مصطفیٰ مکھڑا دکھاتے. کہتے یا رسول اللہ بڑے تذکرے آپ کے سنے، بڑی ساری آپ کے دین کے تعلق سے میں نے کوششیں کی، جد و جہد کرنے کے بعد نا یا رسول اللہ آپ کے مبارک گنبد خضرا شریف کو بھی دیکھ لیا. آقا خواہش ایک ہے میری کہ میں نے گنبد خضرا کو بھی دیکھ لیا، اب بس خواہش یہ ہے کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے اپنے محبوب کو بھی دیکھ لو، اپنے مصطفیٰ کو بھی دیکھ لو. آقا اپنا چہرہ دکھا دینا، آقا بددہا والا مکھڑا دکھا دینا، آقا باللیل والی زلفیں دکھا دینا، مصطفیٰ اپنا مبارک مکھڑا دکھا دے. امام اہل سنت ہے
آپ مسجد نبوی شریف کی سائیڈ میں بیٹھے ہیں، خواہش ایک ہے، عشق انگڑائی لیتا ہے، احمد رضا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کو مل جاتا، سب سے بڑی زندگی کی معراج ہو جاتی۔ آپ کے دل میں ایک ہی خیال چلتا ہے، کاش مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کو مل جاتا۔ اب آپ کی شب کٹ رہی ہے، آپ کی رات کٹ رہی ہے، لیکن جب سوئے گے ابھی مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوا ہے۔ اب جب دیکھا نا مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت سرکار نے گنبد خضرا شریف کی طرف کو نظریں کی ہے، اپنا قلم چلا دیا اور کہتے ہیں وہ صبح لالا زار پھرتے گے، تیرے دن بہار پھرتے گے، اس گلی کا گدا گھومے جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گے۔ کہتے ہیں احمد رضا اس مصطفیٰ کے شہر میں آنے کے بعد میں ان کا مکھڑا دینے کے لیے کہتا ہے، وہ دیکھ عراق کا قطب بھی یہی پھرتا ہے، دیکھ مکہ میں بڑے بڑے جو اولیاء ہیں وہ بھی اس گھر پہ آنے کے بعد بھکاری بن جاتے ہیں، کوئی بغداد کا ولی بیٹا ہے، کوئی قطب بیٹا ہوا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ آپ کہنے لگے تیری اوقات کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کا روزہ دیکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اب لکھتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں احمد رضا کوئی کو پوچھے تیری بات رضا تو سے کتے ہزار پھرتے ہیں، خدا کی قسم اتنا کہنا ہوا ہے۔ اب رات آئی ہے، شب آئی ہے، جیسے آپ ان کی آنکھ لگی ہے، مصطفیٰ کا روز چہرہ سامنے آ گیا ہے، مصطفیٰ نے مکھڑا دکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب مصطفیٰ کے مکھڑے کو دیکھا تو عقیدہ کہتا ہے، ایمان کہتا ہے، فوراً کہنے لگے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ ہاں، حضور کا مکھڑا دیکھنے کو، حضور کا مبارک چہرہ دیکھنے کے لیے اور حضور کا دربار دیکھنے کے لیے نا نیتوں میں خلوص کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، خلوص کا۔ اور وہاں جانے کے بعد نا آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرین چلا ہوا ہے، ایک ہوا چلی ہوئی ہے۔ آج کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، کسی پر تنقید نہیں، اگر فلائٹ میں بیٹھے گا تب سیلفی لے کر کے ڈالے گا، وہاں سے اترے گا جدہ پہنچے گا تب سیلفی لے کر کے ڈالے گا، اور جہاں حضور کے حد یہاں تک ہو گئی سید صاحب کے حضور کا گنبد خضرا پیچھے ہے، سامنے حضرت کھڑے گئے، فوٹو کھینچا کے ڈال دیا۔ کیا ہوتا صاحب؟ حضور کا سب سے بڑا تو یہی سوچنا چاہیے کہ مصطفیٰ نے ہمیں بلا لیا، اس کے بعد بے ادبی کرے کوئی جا کر کے کیا فائدہ؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کیا جاتا، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ خدا کی قسم فرمایا گیا جتنا خلوص نیت میں ہوتا ہے اللہ ثواب بھی اسی کی طرح دیتا ہے بندے کو۔ خلوص کا ہونا بہت ضروری۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم حضور کا روزہ ضرور دیکھنے کو ملے۔ اللہ اس حسرت کو، اس آرزو کو ہماری اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے۔ جو بھی دوران گفتگو ہوئے ہوں اغلاط معاف فرمائے ان کو رب کائنات۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔